تاریخ میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہیں صرف ایک عبرت کی نشانی کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی کہانی جانیں گے جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، ابو لہب۔ قرآن کی آیتیں سیدھا ابو لہب کی بات کرتی ہیں، اور یہ نہ صرف اس کی کہانی کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہیں بلکہ اس کے انجام کا بھی اعلان کرتی ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسی کیا بات تھی؟ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ خاندانی تعلق، تکبر اور ایمان کے ٹکراؤ کی ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا، اس کی دشمنی کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے وہ کون تھا اور مکہ کے معاشرے میں اس کا کیا مقام تھا۔ اس کے نام میں ہی ایک عجیب بات چھپی ہے۔ ابو لہب کا مطلب ہے شعلے کا باپ، اور یہ نام اسے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ملا تھا۔ لیکن ذرا سوچیں، یہی نام بعد میں قرآن میں اس کے انجام کی طرف اشارہ بن گیا۔ دیکھیں، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ اس کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، جو مکہ کا سب سے معزز قبیلہ تھا۔ اس کے بھائی ابو طالب، حمزہ، عباس، یہ سب اپنے وقت کے بڑے نام تھے۔ اس خاندانی پس منظر نے اسے معاشرے میں ایک بہت اونچا مقام دیا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ صرف امیر ہی نہیں تھا بلکہ بہت با اثر بھی تھا۔ اس کی بات کا وزن تھا، لوگ اسے سنتے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ وہ رشتہ داری، وہ محبت، اچانک ایک شدید اور نہ ختم ہونے والی دشمنی میں بدل گئی۔ کہانی کا وہ اہم موڑ کوہ صفا پر آیا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا۔ پیغمبر اسلام نے مکہ کے تمام قبیلوں کو اکٹھا کیا تھا تاکہ وہ اپنا پیغام سب تک پہنچا سکیں۔ اور جب انہوں نے اپنا پیغام دیا تو سب سے پہلا اور سب سے سخت رد عمل کس کا تھا؟ اپنے ہی چاچا ابو لہب کا۔ اس نے سب کے سامنے چلا کر کہا، تم برباد ہو، کیا اسی لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ کھلی دشمنی کا اعلان تھا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا۔ اس گستاخی کا جواب سیدھا اللہ کی طرف سے آیا۔ اسی واقعے کے فوراً بعد قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہوئی جس میں خاص طور پر ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت کی گئی اور ان کے انجام کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن بات صرف زبان تک نہیں رکی۔ یہ دشمنی بہت جلد ظلم اور زیادتی کی ایک باقاعدہ مہم میں بدل گئی۔ اور اس ظلم میں وہ اکیلا نہیں تھا، اس کی بیوی جمیل بھی اس کے ساتھ تھی۔ ابو لہب لوگوں میں جا کر پیغمبر کے خلاف باتیں کرتا اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، اور اس کی بیوی راستے میں کانٹے بچھاتی تاکہ انہیں تکلیف پہنچے۔ یعنی میاں بیوی دونوں مل کر اس مشن میں لگے ہوئے تھے۔ پھر معاملہ اور بگڑا۔ قریش نے بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ مطلب نہ کوئی ان سے بات کرے گا، نہ تجارت، نہ شادی بیاہ۔ ایک طرح سے انہیں بالکل اکیلا چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ دباؤ میں آ کر اسلام کی حمایت چھوڑ دیں۔ اور یہاں ابو لہب نے غداری کی انتہا کر دی۔ بنو ہاشم کا ہونے کے باوجود اس نے اپنے ہی خاندان کا ساتھ چھوڑ دیا اور دشمنوں کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ صرف اور صرف اسلام سے نفرت کی وجہ سے اس نے اپنے خون کے رشتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ تو ایسے شخص کا انجام کیسا ہوا ہوگا؟ اس کی زندگی کا آخری باب تکبر اور دشمنی کا نتیجہ تھا جو ایک عبرتناک موت پر ختم ہوا۔ جب جنگ بدر کا وقت آیا، قریش کے لیے ایک بہت بڑی فیصلہ کن جنگ، تو ابو لہب نے خود لڑنے کی زحمت نہیں کی۔ اس نے پیسے دے کر اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا۔ شاید یہ اس کا تکبر تھا یا بزدلی، لیکن وہ میدان سے دور رہا۔ اور اس کے بعد اس کا زوال بہت تیزی سے ہوا۔ دیکھیں، پہلے دن اسے بدر میں قریش کی شکست کی خبر ملی، وہ صدمے میں چلا گیا۔ اگلے ہی دن اسے خطرناک بیماری ہو گئی۔ 5ویں دن وہ بالکل اکیلا مر گیا۔ کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی۔ آخر میں کچھ مزدوروں نے اسے دفن کیا۔ تو ابو لہب کی یہ پوری کہانی صرف ایک قصہ نہیں ہے، اس میں تاریخ کا ایک بہت گہرا اور لازوال سبق چھپا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ پہلی بات، خاندان یا نسب آپ کو خدا کے فیصلے سے نہیں بچا سکتا۔ دوسری، سچائی سے دشمنی اور تکبر کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ آپ کا پیسہ، آپ کا رتبہ، یہ سب آخر میں کسی کام نہیں آتا۔ اور آخری بات، کسی کتاب میں آپ کا ذکر ہونا ہمیشہ عزت کی بات نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ عبرت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے، جب ایمان اور خون کے رشتوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو اصل وفاداری کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ابو لہب کی کہانی ہمیں بہت واضح طور پر دیتی ہے۔